اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن پر رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگر ان کے لیے بہت دشوار ہو رہا ہو تو یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مثلا حاملہ عورت ہے جس کا وضع حمل کا وقت، جس کی ڈلیوری کا وقت بہت قریب ہے، یا مثلا دودھ پلانے والی عورت ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، چاہے روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا روزہ رکھنے سے دودھ پیتے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ڈلیوری کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ ڈلیوری کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے خود اس عورت کو، حاملہ عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ان سب کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کچھ باتیں یہاں پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہو تبھی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ بہت ساری حاملہ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے روزہ نقصان نہیں پہنچاتا، نہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا، تو اگر نقصان نہیں پہنچ رہا روزے کی وجہ سے، نہ خود سے پہنچ رہا ہے نہ بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کو تو روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے بالکل آخری ایام تک پہنچ گئی ہو، مگر روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو رہی ہو، نہ اسے ہو رہی ہو نہ اس کے بچے کو ہو رہی ہو، تو آخر وقت تک بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہی مسئلہ دودھ پلانے والی عورت کا بھی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو خود دودھ پلانے کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یہاں آیت اللہ سیستانی کا ایک بڑا خصوصی مسئلہ ہے کہ اگر فرض کیے کہ دودھ پلانے والی عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، چاہے خود اسے تکلیف پہنچ رہی ہے یا اس کے بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو جتنا دودھ پلا سکتی ہے آرام سے اتنا پلائے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دودھ پلا سکتی ہے وہ اور بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کیجئے کہ دن میں 6 ٹائم اگر یہ دودھ پلاتی ہے، 6 ٹائم میں سے اگر 3 ٹائم دودھ پلا سکتی ہے یہ اور روزہ پورا کر سکتی ہے جس میں نہ خود اسے تکلیف ہوگی نہ بچے کو تکلیف ہوگی، تو بقیہ 3 ٹائم کے لیے اگر وہ کوئی اور دودھ کا انتظام کر سکتی ہے تو کوئی اور دودھ کا انتظام کرے اور روزہ رکھے۔ کوئی اور دودھ کا مطلب اگر بکری کا دودھ پلا سکتی ہے بچے کو، گائے یا بھینس کا دودھ اگر بچے کو مافک آ جاتا ہے وہ پلا سکتی ہے، اگر وہ بھی مافک نہیں آ رہا ڈبے کا دودھ پلا سکتی ہے اور ڈبے کے دودھ میں تکلیف نہیں ہو رہی بچے کو، تو اگر دن میں 6 ٹائم اسے دودھ پلانا پڑ رہا ہے، دن میں سے اس میں سے 3 ٹائم اگر دودھ پلائے اور روزہ پورا کر لے اور بقیہ 3 ٹائم میں مثلا وہ ڈبے کا دودھ پلا کے بچے کی غذا کا انتظام کر سکتی ہے، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، پھر تو اسے روزہ پورا کرنا پڑے گا۔ تو روزہ چھوڑنے کی اجازت فقط اس صورت میں ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا دودھ پلا کر بھی اپنا روزہ پورا نہ کر سکتی ہو، بالکل ہی روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ بکری کا دودھ پلا کر یا ڈبے کا دودھ پلا کر اور اس طرح سے آدھا اپنا دودھ پلا کر اور آدھا ڈبے کا پلا کے اس طرح سے بھی اس کے لیے روزہ مکمل کرنا ممکن ہے، تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا، پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ اور افراد بھی ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مثلا بڑھاپا چاہے مرد کا ہو یا عورت کے لیے ہو، یا وہ شخص کے جس کو پیاس کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، ہر تھوڑے دیر میں اسے پانی چاہیے ہوتا ہے، مگر ان تمام میں بھی صورتحال اور فارمولہ یہی ہے کہ روزہ اگر یہ رکھیں، چاہے بوڑھا مرد ہو، بوڑھی عورت ہو، یا مثلا پیاس کی بیماری والا شخص ہو، اگر روزہ رکھیں تو انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ بڑھاپے میں بھی اگر 90 سال کی عمر ہو گئی ہے مگر روزہ رکھنے سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اگر جب بڑھاپا ہے مگر پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو بڑھاپے میں روزہ چھوڑنے کی فقط اس صورت میں اجازت ہے کہ روزہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، بہت زیادہ ان کو زحمت ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، تب روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت ہے۔ اور یہ تمام افراد جو روزہ چھوڑیں گے تو ان کو ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم یعنی 3 پاؤ خوراک والی کوئی چیز کسی غریب شیعہ کو دینی ہے، اور بعد میں اگر جیسے دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے ان کو تو اس کی قضا بھی کرنی ہے، اگرچہ بزرگ افراد یعنی بوڑھے افراد کو قضا نہیں کرنی ہے، ان کو فقط فدیہ دینا ہے۔ فدیہ تو ہر ایک کو دینا ہے مگر قضا فقط حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو کرنا پڑے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد.